آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک عجیب رمق ہے مجھ میں. وہ رمق اس لیے ناظرین کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے مجھے وہ وطن عطا کیا ہے کہ جس میں میں آزادی سے سانس لے سکتا ہوں. اس سے بڑھ کے نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. آج ناظرین کرام چونکہ 27 رمضان المبارک ہے تو بات پاکستان کی ہوگی، میرے آپ کے پاکستان کی ہوگی، ہم سب کے پاکستان کی ہوگی. ناظرین کرام، قربانیوں کی یہ عظیم داستان کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی داستان ہے. یہ 20 لاکھ سے اوپر شہادتوں کی داستان ہے. یہ 1.25 کروڑ مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل ہلا دینے والی داستان ہے کہ ایک طرف تو انتہا پسند ہندو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور وہاں مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ پکار اٹھتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ یہ پاکستان کسی نے ناظرین ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ، یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو 5th جنریشن وار کے ہرکارے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اور بین الاقوامی ایجنٹس کے ٹول بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں ہمیں رکھ کے نہیں دیا. اس میں ہمارے شہیدوں کا مبارک خون شامل ہے. تب جا کر یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہجرتوں کی داستان وہ داستان ناظرین جس کو پڑھ کر کلیجہ خدا کی قسم منہ کو آتا ہے. میں تھوڑا بہت، چونکہ میں ظاہر اپنے آپ کو تاریخ کا طالب علم سمجھتا ہوں، تو آئیے ذرا آپ کو لیے چلتا ہوں تاریخ کے جھروکوں میں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا صاحب کہ صرف مشرقی پنجاب کی ریاستوں سے 52 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے، اور جس طرح سے حکومت کی فوج اور ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی بندوقوں، اپنی رائفلوں، اپنی برین گنوں، اپنی سٹین گنوں، اپنے بموں، اپنے توپوں، اپنے نیزوں، اپنی برچھیوں، اپنی تلواروں، اپنی کلہاڑیوں سے، اپنے کرپانوں سے اور دیگر ہتھیاروں سے لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی، وہ تاریخ کی ایک انتہائی بھیانک ترین داستان ہے ناظرین. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس زمانے میں توہین کی جاتی تھی. مسلمانوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر ہندو اور سکھ بنایا جاتا تھا. مساجد میں سور اور جانور چھوڑے جاتے تھے. قرآن پاک کے اوراق میں سودا لپیٹ لپیٹ کر دیا جاتا تھا. ناظرین یہ عالم تھا. حدود اللہ کو تو بھول جائیے نا صاحب، کہ حدود اللہ کی پاسداری تو چھوڑیے صاحب کہ کس انداز سے توہین کی جاتی تھی شاعر اللہ کی. مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو مکمل طور پہ نظر آتش کر دیا جاتا تھا. ایک شقی القلب ناظرین، میں ایک تاریخ میں ایک داستان پڑھ رہا تھا جس کو پڑھ کے میرا کلیجہ ہل کے رہ گیا کہ ایک شقی القلب شخص نے اپنے ہاتھوں سے 100 بچوں کو زندہ بھون ڈالا ناظرین، اور لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے ان کو سلاخوں میں پرو کر ان کو آگ میں پکایا گیا. باقاعدہ بچوں کو ذبح کر کے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کا گوشت ان کی ماؤں کے منہوں کے اندر ڈالا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ زبردستی اس کو کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری بیٹیوں کی عصمت دری تمہارے سامنے کریں گے. والدین کو ان کی اولادوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیا. یعنی میں یہاں تک پڑھ رہا تھا ناظرین کہ بچوں کے گلوں کو، معصوم بچوں کے گلوں کو کاٹ کر ان کو اوندھا کر دیا جاتا تھا. ان کا خون اس طرح سے نکال کر ان کی ماؤں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور ان کو پلایا جاتا تھا. یہ میں آپ کو پارٹیشن کی بات بتلا رہا ہوں صاحب، یہ پاکستان ملنے کی بات بتلا رہا ہوں، یہ میں ہجرتوں کی داستان آپ کو بتلا رہا ہوں. کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، بچوں کو اچھال کر نیزوں پر پرو دیا جاتا تھا. معصوم بچوں کو فوجی بوٹوں کے اندر کچل دیا کرتے تھے. کم سن کلیوں کی نازک ٹانگوں کو پکڑ کر ان کو چیر کر 2 ٹکڑے ان کو کر دیا کرتے تھے. عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کی ٹانگوں پر ٹانگ رکھ کر، یعنی بوٹ رکھ کر ان کو ہاتھوں سے باقاعدہ چیر دیا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. ماں باپ کے سامنے بچوں کو نیزے مار کر ان کے حلق کے اندر نیزے پرو دیے جاتے تھے ناظرین. ان کے ناک، ان کے کان، ان کے ہونٹ کاٹ کر والدین کی جھولی میں ڈال دیے جاتے تھے، اور کہیں دودھ پیتے بچوں کو کیلوں سے دیواروں کے اوپر ٹھوک دیا جاتا تھا. یہ ہجرتوں کی قربانیاں ہیں. اس طرح میرا آپ کا پاکستان بنا ہے صاحب. کسی نے ہمیں اوور دی کپ آف ٹی نہیں دیا. یعنی سب سے برا حال تو مسلمان عورتوں کا تھا کہ کئی لڑکیاں ان کو ان کے والدین، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عصمت دری کر دی جاتی تھی. اس کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں تھا، اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یا تو اپنی عصمتوں کو بچاؤ یا قتل ہو جاؤ. یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ ماں باپ پکار کے کہتے تھے کہ اگر ہماری آواز سنو اور نعرہ تکبیر کی صداؤں کو سنو تو ہمارے پاس آ جانا، ورنہ دریا میں کود کر جان دے دینا.
اپنی عصمت کو بچانے کے لیے یہ ہجرتوں کی داستان ہے ناظرین کے والدین اور بھائیوں کے سامنے جوان بچیوں کو برہنہ کر کر ان کو رقص کروایا جاتا تھا، مسلمان عورتوں کے برہنہ جلوس نکالے جاتے تھے، سر عام عورتوں کی عزتوں کا جنازہ نکالا جاتا تھا، بوڑھوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کے سامنے یعنی ان کو جو ہے بالکل ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو مسلمان جان بچا کر کیمپوں میں پہنچ جاتے تھے کئی دن تک ان کو کھانا پینا نہیں ملتا تھا، ان کو غلاظت دی جاتی تھی، ان کو کانچ پیس کے کھلائے جاتے تھے، کئی مسلمانوں کو زہر کا پانی پینے پر مجبور کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور وہ اسپیشل ٹرین ناظرین جس کا انتظار یہاں لاہور پہ، میں اسی لاہور سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اسی لاہور میں جب ان اسپیشل ٹرینوں کا ناظرین انتظار رہتا تھا تو امرتسر سے جو ٹرینیں چلتی تھی آپ کو پتہ ہے اس میں انسانوں کو ٹھونس کے ڈالا جاتا تھا، جو اس کے اوپر لوگ سوار ہوتے تھے کئی تو سفر کے دوران گر کے مر جاتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ ٹرینیں لاہور پہنچتی تھیں تو اس کے اندر انسان نہیں ہوتے تھے، انسانوں کے جسم کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے جن سے تعفن اٹھتا تھا، یعنی وہ یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ یہ عید کا تحفہ اسے وصول کرو۔ اور ایک اور بھیانک بات آپ کو بتلاؤں، جالندھر ناظرین، جالندھر کی فضائیں آج بھی گواہ ہیں کہ 18 اگست 1948 کو جس وقت پہلی مرتبہ عید الفطر ہوتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عید الفطر کے لیے جس وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں نماز کے دوران، تو اس دوران ہندو اور سکھ انتہا پسند مل کر مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں اور یہاں رکتے نہیں ہیں، ان کی ماں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو گھروں سے لے کر آتے ہیں، ان کو برہنہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ان پر رقص کرو، ان جنازوں پر رقص کرو، ان لاشوں پر رقص کرو، ان شہیدوں پر رقص کرو۔ رقص کروانے کے بعد ان سے کہتے تھے کہ اب ان کو عید کی مبارکبادیں دو۔ اس کے بعد ناظرین جا کر پاکستان بنا ہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا صاحب، اس کی قدر کیجئے، خدا کی قسم یہ وہ پاکستان ہے جس کی مٹی کو اگر آپ اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر لگائیں تو وہ کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صوفی برکت علی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں بین الاقوامی قوتوں کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں بین الاقوامی قوتوں کی نہ ہوگی۔ وہ وقت ناظرین یہ پاکستان نور ہے، یاد رکھیے گا، نور کو زوال نہیں ہے، یہ پاک استان ہے، پاک استان یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پاک کا مطلب طیب، مطہر، استان کا مطلب رہنے کی جگہ، عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ کا معنی رہنے کی جگہ، طیبہ کی معنی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والے سرکار کی صدقے سے ان کی بشارت سے پاکستان ہمیں عطا کیا۔ 27 رمضان المبارک کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، اور کمال کیا ہے ناظرین سن لیجئے، میں تو عشق کی بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب، میرے پاس دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان صدقہ مصطفیٰ ایسے ہے، بشارت مصطفیٰ ایسے ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تو پہلا کوڈ UN نے جو دیا ہندوستان کو وہ دیا 091، پاکستان کو دیا 092۔ 92 کسی اور کا مخفف اور عدد نہیں ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف ہے۔ UN کو کیا معلوم تھا جو کوڈ وہ دے رہا ہے اس کا مخفف محمد بنتا ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے دنیا کو بتلا دیا کہ اب جب بھی پاکستان سے تعلق جوڑو گے لفظ محمد کا وسیلہ لگاؤ گے تو پاکستان سے تعلق جڑے گا۔ ناظرین کرام اور آئیے ذرا پاکستان کے نقشے پہ بھی غور کر لیتے ہیں نا، کہ جس وقت دنیا کے دیگر ممالک کے نقشے کھول کے دیکھیں تو ہر نقشہ اپنے اپنے انداز سے آڑا ٹیڑھا نظر آئے گا، لیکن پاکستان کا نقشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نظر آتا ہے۔ جب اس نقشے پہ نگاہ جاتی ہے تو کچھ اور نہیں بلکہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان کی عطا، یہ پاکستان بنیادی طور پہ ناظرین اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے جو اس کی قدر نہیں کرتا، وہ جو اشفاق احمد علیہ رحمہ کو ایک بابا جی نے فرمایا تھا نا، یاد رکھنا پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو خدا نخواستہ اس کی ناقدری کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔